بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے جدہ سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلاوی نے وزیراعظم شہباز شریف کو جدہ ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 19 سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔ دورہ سعودی عرب کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانا، اقتصادی تعاون بڑھانا اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ دورے میں وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں نے تجارت کے فروغ، کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے اور وسیع تر اقتصادی تعاون کو سہل بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے دورے کے آخر میں وزیراعظم شہباز شریف نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روضہ رسول پر حاضری دی اور مکہ میں وفد سمیت عمرہ بھی ادا کیا۔ آئی ایم ایف نے اصولی طور پر ایف بی آر کی درخواست پر پراپرٹی کی خریداری پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح اپریل سے 2% کم کرنے کی جزوی رعایت دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ فروخت کنندگان پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح برقرار رہے گی۔ بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے بینکوں سے 1257 ارب روپے اکٹھا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، جلد اچھی خبریں بھی ملیں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے پاکستان کرپٹو کونسل ہماری معیشت کے لیے ایک نئے ڈیجیٹل باب کا آغاز ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر خزانہ نے پاکستان کرپٹو کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کرپٹو کونسل کے سی ای او، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین ایس ای سی پی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس دوران بلال بن ثاقب نے کرپٹو کونسل کے لیے ایک جامع ویژن اور مشن پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان کرپٹو کونسل متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اور ریگولیٹری باڈیز کو اکٹھا کرے گا۔ یہ ہماری معیشت کے لیے ایک نئے ڈیجیٹل باب کا آغاز ہے۔ وفاقی حکومت نے 11 نئے لا افسران تعینات کر دیے۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون و انصاف نے ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل، 4 ڈپٹی اٹارنی جنرل اور 6 اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی تقرری کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عمر اسلم خان ایڈیشنل اٹارنی جنرل، سید نوید الحسن، سید محمد فرحاد، حفصہ بخاری، محمد وسیم ڈپٹی اٹارنی جنرل تعینات ہوئے۔ اسی طرح شکیل احمد، شاہد احمد رانجھا، ندیم حسین، سید محمود الحسن، سلطان لہراب خان، آصف خان جدون کو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تعینات کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے لا افسران کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست خارج کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج اور مبینہ ہلاکتوں کے معاملے میں شہری گل خان نے اپنے بیٹے اور دیگر کی مبینہ ہلاکت پر اندراج مقدمے کی درخواست دی تھی، جس پر عدالت نے درخواست کو خارج کر دیا۔ درخواست گزار شہری گل خان کا بیٹا مبینہ طور پر 26 نومبر کو ڈی چوک میں قتل ہوا تھا۔ درخواست گزار نے وزیراعظم، وزیر داخلہ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے لوگوں کا روزگار چھیننے پر آ گئے ہیں۔ کے پی حکومت نے مرکز بحالی پروجیکٹ کے 182 ملازمین کو ایک ہی دن میں نوکری سے فارغ کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ اطلاعات سے کروڑوں روپے پی ٹی آئی سوشل میڈیا بریگیڈ کو دیے جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا بریگیڈ دن رات پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کے پی حکومت کے پاس سرکاری وسائل اور پیسہ احتجاج، جلسے اور مارچ پر خرچ کرنے کے لیے ہر وقت دستیاب ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے گنڈاپور کے پاس فنڈز نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گنڈاپور وفاق سے ملنے والا این ایف سی ایوارڈ کا حصہ برابر وصول کرتے ہیں۔ کے پی میں بلدیاتی نمائندہ 2 سال سے فنڈز نہ ملنے پر سڑکوں پر ہیں۔ تعلیمی اداروں کے ملازمین الگ سے احتجاج کرتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صرف ستھرا پنجاب منصوبے میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو نوکریاں دی ہیں۔ پنجاب کے درجنوں نئے منصوبوں میں اب تک لاکھوں نئی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں۔ مریم نواز عوام کی خدمت میں مصروف ہیں، جبکہ مخالفین عوام کے منہ سے روٹی چھیننے میں مصروف ہیں۔
حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع کر سکتی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد دندناتے پھریں، انسانی جانوں سے کھیلتے رہیں اور ان کے خلاف کوئی آپریشن نہ ہو۔ اس وقت کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن ضرورت پڑی تو آپریشن کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور افغانستان کی طرح پختونخوا کو بھی دہشت گردوں کا اڈا بنانا چاہتے ہیں۔ خدا نخواستہ ہماری مغربی سرحد پر کوئی مہم جوئی ہو جائے تو کیا ہماری مسلح افواج گنڈاپور سے اجازت کا انتظار کرتی رہے گی؟ سابق حکومت نے افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر پاکستان بسایا، جو بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ پنجاب حکومت نے پختونخوا سرحد پر خارجی دہشت گردوں کا رواں ماہ کا 7واں حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سرحدی علاقوں میں پولیس سی ٹی ڈی کی ٹیمیں سرچ آپریشن پر مامور تھیں جب کوٹ مبارک کے قریب دہشت گردوں نے آئی ای ڈی سے حملہ کیا۔ حملے میں پولیس کی بختربند گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا، تمام اہلکار محفوظ رہے۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے بہادری سے مقابلہ کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک و قوم کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا وار، کلات میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے کلات کے علاقے خالق آباد میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ٹیوب ویل پر کام کرنے والے 4 مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں چاروں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ افطاری کے وقت پیش آیا جب مسلح حملہ آوروں نے قلعہ ملنگ زئی میں نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا اور فرار ہوئے۔ متوفیوں کی شناخت ذیشان، خالد، دلاور حسین اور محمد امین کے نام سے ہوئی ہے، جن کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پاک افغان طورخم بارڈر 27 روز بعد پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ مسافروں کی پیدل آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کو افغانستان آنے اور جانے کی اجازت ہوگی۔ سرحدی گزرگاہ 26 دن بعد گزشتہ روز تجارت کے لیے کھولی گئی تھی۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق 21 فروری کو پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان مسلح فائرنگ سے پاکستان اور افغانستان طورخم امیگریشن سسٹم کو نقصان پہنچا تھا۔ امیگریشن حکام نے بتایا ہے کہ سرحد بند ہونے کی وجہ سے صرف افغان مریضوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ طورخم کے راستے افغانستان کو یومیہ اوسطاً 10,000 مسافروں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ روز پاک افغان بارڈر طورخم پر کمپیوٹر سسٹم بھی خراب ہو گیا تھا۔ سسٹم کی مرمت کے لیے انجینئرز کو طلب کیا گیا، جس کی وجہ سے سسٹم کی مرمت مکمل ہو گئی۔ 21 فروری کو افغانستان کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے طورخم سرحد کو بند کیا گیا تھا۔ خبر آگے دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کو یوم شہادت آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں مجالس، مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس نکالے گئے۔ کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نستر پار سے برابر ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے شرکاء نے نماز ظہرین مزار قائد کے وی آئی پی گیٹ کے سامنے ادا کی۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جلوس کی مانیٹرنگ کی گئی۔ جلوس کی گزرگاہ پر آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا۔ شہر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی تھی۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان میں پانی کی قلت ایک سنگین مسئلہ ہے، جس کے حل کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر زرداری نے ارتھ آور اور عالمی یوم آب پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا، پاکستان عالمی برادری کے ساتھ توانائی کے تحفظ اور ماحولیاتی استحکام کے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، توانائی کے شعبے کے مسائل سے پاکستان کی معیشت اور ماحول کو شدید خطرات ہیں۔ انہوں نے کہا، توانائی کے محفوظ مستقبل کے لیے بجلی، ایندھن کی بچت اور قابل تجدید توانائی کا فروغ ضروری ہے۔ بجلی بچانے، توانائی، ایندھن بچانے والے آلات کے استعمال، پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کی ضرورت ہے۔ صاف اور پینے کے لیے محفوظ پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ آبی ذخائر کے تحفظ اور پائیدار زرعی طریقوں کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں اور گھریلو سطح پر پانی کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان ماحولیاتی توانائی کے تحفظ اور آبی وسائل کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پانی زندگی کی علامت اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ پانی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا، بڑھتی ہوئی آبادی، موسمیاتی تبدیلی اور بے احتیاطی کی وجہ سے آبی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی کے ضیاع سے منع فرمایا ہے اور اسی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں پانی کو بچانے کی عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ پانی کے مناسب استعمال اور تحفظ کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ آئندہ نسل کی بقا کے لیے پانی ذمہ داری سے استعمال کریں۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا، دریائے سندھ کا کم ہوتا ہوا بہاؤ سندھ کی معیشت اور زراعت کے لیے خطرہ ہے، اس پر فوری توجہ دی جانی چاہیے۔ مراد علی شاہ نے اس بات پر زور دیا کہ دریائے سندھ پر نئی نہر کی تعمیر سندھ کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے اور یہ خشک سالی اور قحط کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے پانی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ کے حقوق کے دفاع کے لیے سرگرم ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ نے وفاق سے مطالبہ کیا کہ سندھ کے پانی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں تاکہ صوبے کی زراعت اور معیشت کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں مصطفیٰ قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان اپنے بیان سے پھر مکر گیا اور کمرہ عدالت میں اعتراف جرم سے انکار کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی سٹی کورٹ میں مصطفیٰ عامر کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم ارمغان کو اعتراف جرم کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم اپنے بیان سے پھر مکر گیا اور کہا، میں کوئی اعترافی بیان نہیں دینا چاہتا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ ایجنٹ ہیں، جس پر جج عاصم اسلم نے ملزم کو 164 کے بیان کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ بیان ریکارڈ کیا جا سکے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے کارروائی کرتے ہوئے ریاست اور حکومتی شخصیات کی فیک ویڈیو بنانے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ فیک ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم کی شناخت غلام نبی کے نام سے ہوئی ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے ملزم کو چھاپہ مار کارروائی میں صادق آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم ریاست سرکاری شخصیات کو نقصان پہنچانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ سرکاری شخصیات کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے کہا ہے کہ عید سے قبل 50,000 اسپیشل بچوں کو عید گفٹ پیش کرنے کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی معاون خصوصی نے وزیراعلیٰ پنجاب کی طرف سے اسپیشل بچوں میں عیدی تقسیم کی۔ ثانیہ عاشق نے بچوں کو وزیراعلیٰ کی طرف سے مبارکباد کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ عید ملنے پر بچوں نے مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ چیف سیکرٹری کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الفطر پر 3 تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک عید کی تعطیلات ہوں گی۔ اس دوران تمام سرکاری نیم سرکاری دفاتر بند ہوں گے۔ اس سے قبل وفاقی حکومت کی جانب سے عید الفطر پر 3 تعطیلات کا اعلان ہوا تھا۔ دوسری جانب عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے روحت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس 30 مارچ کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے۔ عید الفطر کے دوران عوام کو اضافی کرایوں سے بچانے کے لیے سندھ حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ عید کے دوران اضافی کرایہ وصول کرنے کی شکایت عام ہو جاتی ہے، لیکن اس بار حکومت کی کوشش ہے کسی بھی شہری کو اضافی کرایہ نہ ادا کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ افسران اپنے فرائض بخوبی نبھائیں تاکہ عوام کو بہترین خدمات فراہم کی جا سکیں۔ کوئٹہ سے رات کے اوقات میں پبلک ٹرانسپورٹ کو سفر کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ کمشنر کوئٹہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کوئٹہ سے رات کے اوقات میں ٹرانسپورٹ کو سفر کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ بسوں اور کوچز کی بروقت روانگی یقینی بنائی جائے۔ تمام کوچز بسوں میں ٹریکر اور سی سی ٹی وی کیمرے رکھے جائیں۔ اجلاس میں تمام ٹرانسپورٹرز کو حکومتی اقدامات سے متعلق بھرپور تعاون کی ہدایت کی گئی ہے۔ پارا چنار میں زیر تعمیر مکان میں دستی بم پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق پارا چنار میں زیر تعمیر مکان میں دستی بم پھٹا۔ واقعے میں 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہوا۔ ذرائع کے مطابق گھر میں موجود افراد کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔
اس دوران کسی ایک کے پاس موجود دستی بم پھٹ گیا۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ یوم پاکستان کل ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ ISPR کی جانب سے نغمہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر ہیوی ٹریفک کے لیے روٹ پلان تشکیل دے دیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق یوم پاکستان کو مختلف اوقات میں ٹریفک ڈائیورژن پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ 22 مارچ دوپہر 12 بجے سے 23 مارچ دوپہر 3 بجے تک ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کے لیے اسلام آباد میں داخلہ بند ہوگا۔ 23 مارچ صبح 6 بجے سے دن 1 بجے تک سری نگر ہائی وے 7 ایونیو سے کروڑیا والا چوک تک بند ہوگی۔ 12 کہو جانے والی ٹریفک 7 ایونیو سے پارک چائنا روڈ، راول ڈیم چوک، کشمیر چوک، کلب چوک کا روڈ استعمال کر سکیں گے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا کہنا ہے روٹ کی وجہ سے سری نگر ہائی وے اور ایکسپریس وے پر ٹریفک تعطل کا شکار رہے گی۔ پشاور سے لاہور جانے والی ہیوی ٹریفک براستہ ٹیکسلا موٹر وے اور ترنول پھاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کریں۔ پاکستان نے غزہ میں دوبارہ بمباری اور انسانی امداد روکنے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں جاری انسانی نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا ہے۔ سلامتی کونسل کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنا ہوگا۔ منیر اکرم نے کہا کہ جنگ کو نہ روکا گیا تو طاقتور ریاستوں کی بدترین فطرت بے نقاب ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کا اصول چکنا چور ہو جائیں گے۔ دنیا جہنم میں تبدیل ہو جائے گی جہاں صرف تصادم اور تباہی کا راج ہوگا۔ مستقل مندوب کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی محاصرے سے 90% سے زائد غزہ کی آبادی بھوک کا شکار ہے۔ غزہ میں بچے مر رہے ہیں، عمارتیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور 24 گھنٹوں میں مزید 64 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے بیت اللاہیہ میں مکان پر بمباری کی، متعدد فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ رفح پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے کیمپ پر 200 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ غزہ کا واحد کینسر اسپتال بھی مکمل تباہ ہو گیا۔ 4 روز سے جاری بمباری میں 200 بچوں سمیت 710 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اقوام متحدہ کے 5 کارکن جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں بھی زمینی آپریشن اور شمالی علاقوں کی طرف پیش قدمی تیز کر دی ہے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کے رہائشیوں کو فوری طور پر گھر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل کا جنگی جنون تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان پر بھی بمباری، 2 شہری شہید، 10 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق نے جنوبی لبنان کے گاؤں تولین میں ایک گھر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا جنگ اور امن کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف حکومت کے پاس ہے، ضرورت پڑی تو جنوبی لبنان میں آپریشن کریں گے۔ خبر ہے افریقی ملک نائجر سے، جہاں مسجد پر دہشت گردوں نے حملے میں 44 افراد کو جاں بحق اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جمعے کو نائجر کے دیہی قصبے میں مسجد پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق دہشت گردوں نے حملہ دوپہر میں اس وقت کیا جب لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے مسجد کو گھیرا اور لوگوں کو نشانہ بنایا۔ حملہ آوروں نے مقامی بازار اور گھروں کو بھی آگ لگائی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے حملے میں 44 افراد جاں بحق، 13 زخمی ہوئے۔ وزارت نے حملہ آوروں کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ امریکی ویزے کے جائزے کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں ہے۔ امریکہ اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ویزوں کے ذریعے کوئی سلامتی، عوامی تحفظ اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے گا اور یقینی بنایا گیا ہے کہ امریکہ آنے والے غیر ملکی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وائس آف امریکہ کو بند کرنے کا فیصلہ دھوکہ دہی، بد انتظامی کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ وفاقی بیوروکریسی کو کم کرنے کے لیے منتخب ہوئے ہیں، ایسے سخت فیصلے تو کرنے ہی پڑیں گے۔ اور اب کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دے، پی سی بی نے
ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پروگرام سے گراس روٹ لیول پر کرکٹ میں بہتری آئے گی۔ پی سی بی کے سی ای او سمیر احمد سعید اور ایڈوائزر چیئرمین عامر میر اور دیگر قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا مقصد لوکل ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے۔ انہوں نے کہا پی سی بی اسکولوں اور کالجز کی سطح پر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے۔ پروگرام کے ذریعے باصلاحیت بچوں اور بچیوں کو قومی ٹیم میں شمولیت تک رسائی ملے گی۔ عامر میر نے کہا کہ ملک کے مختلف شہروں میں نوجوان کھلاڑیوں کے ٹرائلز ہوں گے اور میرٹ پر آنے والے بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ کوچز نئے کھلاڑیوں کو پالش کر کے قومی ٹیم کا حصہ بننے میں مدد دیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا ٹی20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگا نوئی پہنچ گیا ہے۔ ٹی20 میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 11:15 پر شروع ہوگا۔ میچ 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ کیوی فاسٹ بالر میٹ ہنری پاکستان کے خلاف سیریز کے بقیہ میچز سے باہر ہو گئے۔ میٹ ہنری چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ کے خلاف سیمی فائنل کھیلتے ہوئے کندھے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔